السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ اس سے پہلے موت کے تعلق سے بیان ہوا کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کو آنی ہی آنی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب انسان کے موت کا وقت قریب آ جائے تو اب کیا کرنا چاہیے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آئے اور موت کی علامتیں پائی جانے لگیں تو سنت یہ ہے کہ مرنے والے کو دہنی کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیں، اور اگر یہ دشوار ہو تو پھر جو سہولت بن سکے اس طرح کریں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جا کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئے اسے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ لیکن اس کو اسے پڑھنے کا یا کہنے کا حکم نہ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اس کو پڑھنے کا حکم دیں، اس کو کہیں تو موت کا وقت بڑا نازک لمحہ ہوتا ہے، بڑی دشواری کے عالم میں اس وقت مرنے والا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ صرف اس کے پاس بیٹھ کر کے کلمہ شریف کا ورد بلند آواز سے کرتے رہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر آپ کو سن کر کے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین کو، یعنی بلند آواز سے جو آپ کلمہ شریف پڑھ رہے تھے اس کو اب وہیں پر بند کر دیں، کلوز کر دیں۔ پھر اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد مرنے والا انسان کوئی دنیاوی بات اپنی زبان سے کہے یا نکالے تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر چاہیے کہ اس کے سامنے تلقین کیا جائے تاکہ اس کا آخری کلمہ دنیا سے جاتے وقت کلمہ طیبہ ہو، کیونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کا آخری کلمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہا تو وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ تلقین جو کرے وہ کوئی نیک آدمی ہو، کسی برے آدمی سے تلقین نہ کرائی جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا، خوشبو لگانا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، مباح ہیں، کیونکہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے گی تو سننے والے کو اس سے ایک انسیت حاصل ہوگی، تو موت کی جو تکلیف ہے، موت کی جو شدت ہے، اس میں اس کو آرام ملے گا۔ پھر فرمایا کہ جب روح اس کے بدن سے نکل جائے اب کیا کرنا ہے، تو فرمایا کہ ایک چوڑی پٹی لیں اور اس کے جبڑے کے نیچے سے لے جا کر کے سر کے اوپر باندھ دیں تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے، اور اس کی آنکھوں کو نرم ہاتھوں سے بند کر دیں، اس کے ہاتھ اور پیر کو سیدھا کر دیں، اس کی انگلیوں کو سیدھا کر دیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اس کی آنکھوں کو بند کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اے اللہ تو اس کے کام کو اس پر آسان فرما اور اس کے ماں باپ کو اس پر سہل کر، اور اپنی ملاقات سے تو اسے نیک بخت کر، اور جس کی طرف نکلا یعنی آخرت کی طرف اسے اس سے بہتر کر جس سے یعنی کہ دنیا سے نکلا۔ اس طرح کرنے کے بعد میں اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، پھر تجہیز و تکفین کی جائے اور پھر اس کو آخری منزل تک پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نہلانے کا طریقہ اور کفن دینے کا طریقہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔